الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام جناب برادر انجینئر گلبدین حکمتیار صاحب، امیر حزب اسلامی افغانستان، اور اس کے ساتھ وفد میں شریک انتہائی واجب الاحترام میرے ہم سفر ہم قدم بھائیوں قائدین جماعت اسلامی پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے، جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان کی طرف سے ہم اپنے بڑے اور محترم بھائی جناب گلبدین حکمتیار صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے آنے پر ہمارے کارکنان 2-3 دنوں سے اتنے خوش ہیں کہ رات بھر فون کرتے رہے کہ اس کا تو ایک بہت بڑا تاریخی استقبال ہونا چاہیے تھا، اور کراچی سے، کوئٹہ سے، پشاور سے، لاہور سے، ملتان سے کتنے لوگ بے قرار تھے کہ وہ آ کر انجینئر صاحب کے استقبال میں شریک ہو جائیں۔ میں نے سب کو یہ تسلی دی انشاءاللہ کہ وہ لمحہ بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ انجینئر گلبدین حکمتیار صاحب کے ساتھ ایک نظریاتی، ایک قلبی، ایک روحانی تعلق ہے۔ اسلامی تحریک حقیقت میں ایک خاندان بھی ہے، ایک جماعت بھی ہے۔ قرآن عظیم الشان کے الفاظ میں یہ ایک ہی کہتی ہے، اور اس وقت انجینئر گلبدین حکمتیار صاحب سے ہماری بڑی توقعات ہے، دعائیں بھی ہیں، تمنائیں بھی ہے کہ وہ ان تمناؤں اور توقعات پر پورا اترے جس کے بارے میں ہمارے ماضی کی جماعت کے قائدین سوچتے رہے، اور ان کی تربیت اور ان کے محبت اور ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتے رہے۔ افغانستان جو 500 سال قبل مسیح سے ایک قائم ملک ہے، جس کا دنیا کے نقشے میں ایک بہت ہی اہم مقام اور مرتبہ ہے، اور شاید یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس پر ایرانیوں نے، عربوں نے، ترکوں نے، منگولوں نے، انگریزوں نے، روسیوں نے، امریکیوں نے حملے کیے، آنے کی کوشش کی، لیکن اس پتریلی زمین نے اسلام کے علاوہ اور کسی پودے کو اپنی مٹی میں برداشت نہیں کیا۔ 3 کروڑ آبادی پر مشتمل یہ ملک اس وقت ساری دنیا کے لیے ایک محور اور مرکز کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ جغرافیہ کے لحاظ سے چھوٹا لیکن اپنے نظریے اور کلچر کے لحاظ سے دنیا کا یہ ایک عظیم خطہ ہے، ملک ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جو مستقبل ہے افغانستان کا وہ روشن ہے، اور ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ افغانستان میں
اگر موسم بہار آتا ہے تو اس کے اثرات اور خوشبو اور روشنی نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام اور سارے عالم پر وہ روشنی پھیل جائے گی، وہ نور پھیل جائے گا۔ ہم میں سے اکثر قائدین جماعت اسلامی انجینئر گلبدین حکمت یار کے ساتھ اسی طرح فیملیئر ہے، جڑے ہوئے ہیں کہ جس کے الفاظ میں شاید کوئی تشریح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس طویل 40 سالہ رفاقت، جدوجہد اور نشیب و فراز میں ہر لمحے میں ہماری اسلامی تحریک اور جماعت ان کے ساتھ رہی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جب قاضی حسین احمد صاحب رحلت فرما گئے تو اس کے بعد ہمیں ایک تسلی یہی تھا کہ انجینئر گلبدین حکمت یار صاحب کی موجودگی میں ہم یہ کمی محسوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہماری بنسبت انہوں نے ایک بہت طویل عرصہ قیادت کی اور پھر افغان جہاد کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ سارے کالج کے طالب علم جو اب صبح دریش ہو گئے ہیں ان کے ساتھ رہے، ان کی بڑی توقعات تھی ان کی۔ اور آج بھی جب انجینئر گلبدین حکمت یار صاحب ہمارے درمیان ہیں تو مجھے سب سے زیادہ قائد صاحب یاد آ رہے ہیں، جو شاید اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اپنے بچوں کو اپنے سمجھتے تھے، لیکن انجینئر صاحب اور ان کی اس پوری جماعت کو پورے عالمی اسلام کا سمجھتے تھے، اس لیے ان کی تربیت اور پرورش میں انہوں نے اپنی ایک زندگی گزاری ہے، اور فرماتے بھی رہے کہ میری جو داڑھی ہے یہ افغانوں کی محبت میں اور افغانوں کے ساتھ چلنے میں اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد میں سفید ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل کے جو لمحات ہیں وہ گزر گئے، لیکن میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ذرا بین الاقوامی پروٹوکول سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو، روابط کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی باعث تقویت ہے اور خود افغانستان کی اسلامی حزب اور تحریک کے لیے بھی باعث تقویت ہے۔ بین الاقوامی پریشر اور دباؤ اپنی جگہ پر، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ اس خطے میں اسلامی تحریک کو ترقی نہ ملے، اور ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا اگر ہمارے روابط پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ اس وقت پورے عالمی اسلام میں اسلامی تحریکوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کی جو اسلامی تحریکات ہے اس کے قابل ہے، دونوں جماعت اس کے قابل ہے کہ ہم مل کر دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کو تقویت پہنچائیں۔ اس طرح دنیا بھر کے ممالک میں جو مسلم اقلیتیں ہیں ہم اس کے لیے سہارا اور چھتری اور پاسبان بن سکے۔ اور میں پاکستان کے حوالے سے اتنا عرض کروں کہ یہاں بھی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جس کو آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن گزشتہ عرصے میں تمام جماعتوں کو پاکستان میں اقتدار کرنے کا موقع ملا اور کارکردگی کی بنیاد پر، ڈیلیوری کی بنیاد پر، ملک کو ترقی دینے کی بنیاد پر ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں، اور اب ہم ایک ایسے لمحے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم مل کر جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں کابل اور افغانستان، کابل اور ہمارے اسلام آباد اور دونوں ملکوں کے عوام کو اور اسلامی تحریکوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ساری دنیا کے لوگ اور خاص کر اسلامی تحریکات اس خطے کی طرف دیکھ رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے۔
میرا یقین ہے کہ وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بات بھی کریں، پھر ہمارے جماعت کے جو قائدین ہیں اس وقت وہ بھی سوال بھی کریں افغانستان کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے جو مناسب سمجھتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی اس مجلس کو نتیجہ خیز انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے بڑے بھائی اور جو روسیوں کے انخلا کے وقت ایک صحافی نے انجینئر صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے لیے کیا نام پسند کرتے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے لیے برادر حکمتیار کا نام پسند کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے برادر حکمتیار صاحب سے عرض کریں گے کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید اور سب کو بھی بہت جزاک اللہ۔